بہت عرصہ پہلے ایک سرسبز و شاداب سلطنت تھی جس پر ملکہ نور حکومت کرتی تھی۔ وہ نہایت عقل مند، بہادر اور انصاف پسند تھی۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیتی تھی، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ ایک دن دربار میں ایک عجیب معاملہ پیش ہوا۔ دو عورتیں ایک ہی بچے پر اپنا حق جتا رہی تھیں۔ دونوں کہہ رہی تھیں کہ بچہ ان کا ہے۔ درباری حیران تھے اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ ملکہ نور نے دونوں عورتوں کو غور سے دیکھا۔ ایک عورت خاموش تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ دوسری عورت زور زور سے چیخ رہی تھی اور اپنا حق مانگ رہی تھی۔ ملکہ نے کہا، اگر تم دونوں اس بچے کی ماں ہو تو پھر ہم اس بچے کو آدھا آدھا تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ انصاف ہو جائے۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ چیخنے والی عورت فوراً بولی، جی ہاں، یہی انصاف ہے۔ لیکن دوسری عورت گھبرا گئی اور فوراً بولی، نہیں ملکہ، براہ کرم ایسا نہ کریں۔ یہ بچہ اسے دے دیں، بس اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ ملکہ نور مسکرائی۔ اس نے فوراً اعلان کیا، اصل ماں وہی ہے جو اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دے۔ یوں اس نے بچہ اس عورت کے حوالے کر دیا جس نے اپنی محبت اور قربانی سے سچائی ثابت کی تھی۔ درباری ملکہ کی دانائی پر حیران رہ گئے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کچھ دن بعد سلطنت میں ایک اور مسئلہ پیدا ہوا۔ ایک امیر تاجر لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کا مال ہڑپ کر رہا تھا۔ کوئی اس کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ بہت طاقتور تھا۔ ملکہ نور نے عام شہری کا روپ دھارا اور خود بازار میں جا پہنچی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تاجر واقعی لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اگلے دن دربار لگا اور ملکہ نے اس تاجر کو بلایا۔ پہلے تو وہ انکار کرتا رہا، مگر جب ملکہ نے خود گواہی دی تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ ملکہ نے کہا، طاقت اور دولت کا مطلب یہ نہیں کہ تم دوسروں کا حق چھین لو۔ اس سلطنت میں ہر شخص برابر ہے۔ اس نے تاجر کو سزا دی اور لوگوں کا مال واپس کروایا۔ اس واقعے کے بعد سلطنت میں امن اور انصاف اور بھی مضبوط ہو گیا۔ لوگ ملکہ نور کو صرف حکمران نہیں بلکہ ایک محافظ سمجھنے لگے۔ رات کے وقت ملکہ اکثر محل کی چھت پر کھڑی ہو کر اپنی سلطنت کو دیکھتی اور دل میں سوچتی، حکمرانی کا اصل مقصد لوگوں کی خدمت ہے، نہ کہ خود کی طاقت کا مظاہرہ۔ سبق: سچائی، قربانی اور انصاف ہمیشہ جیتتے ہیں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔